ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کے باب 16واں جس کا نام ہے میرا مرض مستمر، اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اور مجھے اب کچھ یاد نہیں ہے کہ یہ کون سی ایپیسوڈ ہے۔ آئی تھنک سو 31 ایپیسوڈ ہے، اور مطلب میرا ایک خیال ہے ہو سکتا ہے یہ والی ایپیسوڈ نہ ہو، اور کیونکہ آگے پیچھے ہو رہا ہے سب کچھ، ایڈیٹنگ بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے، اور پھر کیونکہ میں اپنے بھائی کے موبائل سے، اچھا وجہ تو میں نے بتائی ہی نہیں کہ میں بھائی کے پاس کیوں بیٹھی ہوں۔ میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ میری سم خراب ہے اور میرے پاس اپنا ڈیٹا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اپلوڈ کروں، کیونکہ ایک دم سے ساری چیزیں پھر بڑھ جائیں گی میرے موبائل میں۔ تو ابھی میرے بھائی کا ہاٹ اسپاٹ آن ہے، جو ویسے تو وہ آن ہی رکھ رہا ہے جب سے میں ادھر ہی آئی ہوں۔ تو ابھی یہاں پر اگر میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تو وہاں پر سگنل ہی نہیں آنے تھے، اور وہاں پر ایک نقطہ سا آ رہا ہوتا ہے، تو اتنے نقطے سے تو یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے۔ تو پھر میں یہاں پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوں، یہ تو سو رہا ہے نا، تو میں بیٹھی ہوں اور ساتھ میں اسی کے چارجر سے چارجنگ بھی کر رہی ہوں۔ حالانکہ ایسی میں حرکتیں نہیں کرتی، کیونکہ میں بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، حالانکہ میرا موبائل خراب ہوا پڑا ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں کسی اور کا چارجر یوز کرتی۔ لیکن خیر اب میرے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں، شور ہو، وہاں سے اپنا چارجر لوں، پھر ادھر آؤں۔ اس سے بیٹر یہی ہے کہ میں یہیں والا چارجر یوز کر لوں، اور میں یہیں کر رہی ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ 16واں باب ہے، ویسے تو میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ یہ باب 16واں ہے، لیکن میں نے اب دیکھا ہے تو پی ڈی ایف پر ابھی بھی ہم لوگ وہاں نہیں پہنچے ہیں، مطلب کافی زیادہ ناول مسنگ ہے یار پی ڈی ایف میں۔ تو خیر مجھے اب اسی سے کام چلانا پڑ رہا ہے، تو یہ جہاں ختم ہوگا پھر ہم لوگ ادھر سے پی ڈی ایف سے سٹارٹ کریں گے۔ مجھے پتہ چل گیا کہاں پر ختم ہوتی ہے، تو اب خیر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ادھر سے اب کتنا اور پڑھتے ہیں۔ تو خیر جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیکنڈ پارٹ کو، کیونکہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے مزید، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ موسم کی بتدریج تبدیلی کے باعث انیکسی کا تہہ خانہ اب اتنا گرم اور پرحبس نہیں تھا۔ سمر ابھی ابھی تھکی آری گھر آئی تھی، اور اب لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی حنین رازداری سے اسے بتا رہی تھی، میں نے ہاشم کی سیکرٹری کی ای میل پہ چند لنکس بھیجے تھے، ایک پہ اس نے کلک کر دیا تو اس سے میں نے اس کا سیل فون اپنے کمپیوٹر پہ میرر کر لیا ہے، یعنی وہ جو دیکھے گی وہ مجھے بھی نظر آئے گا، اور ہاشم کا پچھلے 4 ماہ کا سارا شیڈیول بھی میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب بتائیے آپ نے یہ کیوں مانگا تھا؟ اوپر ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھے تھے سوائے فارس کے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ہم رات کو ڈسکس کر رہے تھے نا کہ ہاشم نے سعدی کو کس جگہ رکھا ہوگا، وہ دبی آواز میں کہنے لگی۔ گزشتہ رات دیر تک وہ یہیں بات کرتی رہی تھی، اور ہم نے ہر وہ شہر سوچا جس میں وہ اسے لے جا سکتے ہیں، لیکن سوچو حنین، وہ لوگ اتنے امیر کتنے ریسورسز کے مالک ہیں، پرائیویٹ جیٹ، سیکیورٹی گارڈز کی نفری، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس؟ وہ وقت کے فرعون ہیں۔ وہ لوگ سعدی کو اس ملک میں کیوں رکھیں گے؟ جیسے آج کل کراچی میں لوگ اغوا کر کے افریقی ممالک میں لے جائے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ سعدی کو بھی کسی دوسرے ملک میں لے گئے ہوں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سا ملک ہے؟ ہنا سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ سمر میز کے کنارے بیٹھی اور مزید آہستہ آواز میں سرگوشی کی، جج کو بچانے آنے والے بھی سعدی کے اغوا کار شمار ہوں گے نا؟ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہارون عبید بھی چاہتے ہیں کہ جج کا اسکینڈل دب جائے، اور ہارون عبید کاردارز کے فیملی فرینڈ ہیں، نہ صرف فیملی فرینڈ بلکہ وہ ان کے کارٹیل کے رکن بھی ہیں، اور ایک آئی پی پی خود مختار بجلی بنانے والے ادارے کے مالک بھی۔ حنین نے اسکرین دکھائی، اس پہ وہ تمام معلومات کھلی تھی جو اس نے انٹرنیٹ سے اٹھائی تھی، ان کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا وغیرہ سے۔ بالکل، اور سعدی ٹھہرا تھر کول کا سائنسدان، آئی پی پیز اور تھر کول والوں کا پرانا کلیش ہے۔ حنین اداسی سے مسکرائی، اسے یاد آیا وہ دن جب زمر سعدی کی سالگرہ پہ سونی کی پارٹی کا کارڈ لے کر ان کے گھر 4 سال کے وقفے بعد آئی تھی۔ مجھے اتنا عرصہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کاردارز کا کاروبار کیا ہے،
یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کارٹل کیا ہوتا ہے۔ سب کچھ تب کتنا مختلف تھا۔ فرض کرو ہاشم اور ہارون عبید شریک جرم ہیں تو وہ دونوں بہت آسانی سے کسی بھی ملک سعدی کو لے جا سکتے ہیں، مگر کون سا ملک زمر؟ اس کے لیے ایمر ہے نا۔ اس نے مسکرا کر موبائل کی اسکرین ہنا کو دکھائی۔ اس پہ ایمر کی ای میل کھلی تھی۔ اس میں ایک ممالک کی فہرست تھی جس کے اوپر لکھا تھا، یہ لسٹ میں نے آپ کو نہیں دی، یہ جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں یہ آپ کا تخیل اور تصور ہے۔ کبھی امکان ہے کہ آپ ایک شیزو فرینک پیشنٹ بن چکی ہیں جو غیر مرئی چیزیں تصور کرتے رہتے، اس لیے پڑھنے کے بعد اسے مٹا دیجیے گا۔ اس لسٹ کا ہم کیا کریں گے؟ دیکھو، ہاشم کے رجسٹر 71 سے زائد کمپنیز پوری دنیا میں پھیلی ہیں، مگر کہاں کہاں ان ممالک کی فہرست ہمارے پاس نہیں، لیکن ہارون عبید کے 14 ممالک ہمیں معلوم ہیں۔ وہ سعدی کو کسی ایسے ملک میں رکھیں گے جہاں ان دونوں کا آنا جانا ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ ہنا کہ ہاشم پچھلے 4 ماہ میں کتنے ممالک میں گیا ہے؟ حنین کی آنکھیں چمکی، آگے ہوئی، چند کیز دبائی، ہاشم کا شیڈیول دیکھا۔ 6 ممالک۔ ذرا مایوسی ہوئی۔ 6 ملک بہت زیادہ ہیں۔ ہارون عبید کی فہرست کے 14 ممالک اور ہاشم کے 6 ممالک میں کتنے ملک مشترکہ ہیں؟ 3۔ حنین بھی قدرے پرجوش ہوئی۔ فہرست چھوٹی ہو گئی تھی۔ گڈ، زمر بال جوڑے میں لپیٹتے بولی، وہ سعدی کو انہی 3 ملکوں میں سے کہیں لے کر گئے ہوں گے۔ پہلا ملک کون سا ہے؟ امریکہ۔ زمر نے بالوں میں سٹک لگاتے نفی میں سر ہلایا۔ امریکہ لے جانا ان کے لیے مشکل نہیں، مگر وہ اتنا رسک نہیں افورڈ کر سکتے۔ کوئی ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں رسک کم ہو۔ دوسرا ملک؟ انڈیا۔ مگر یہاں احمر کی لسٹ سے پڑھا، یہاں ہارون عبید کا کاروباری واجبی سا ہے اور ہاشم صرف ایک دن کے لیے کسی سیمینار میں گیا تھا۔ نہیں، انڈیا بھی نہیں، بہت خطرناک ہے۔ تیسرا ملک بتاؤ۔ حنین ذرا غور سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس تیسرے ملک میں ہاشم پچھلے 4 ماہ میں کہیں دفعہ گیا ہے۔ یہاں ہارون عبید کا کاروبار بھی کافی زیادہ ہے، بلکہ اس ملک کے دارالحکومت میں سمندر کے ساتھ ان کا ایک ہوٹل بھی واقع ہے۔ کہاں؟ سمر دلچسپی سے آگے ہوئی۔ سری لنکا کا شہر کولمبو۔ حنین نے یوں ہی چند تصویریں گوگل کر کے اس کے سامنے کی۔ وہاں سری لنکا پھیلا تھا، پرنم ہواؤں کا ملک۔ سری لنکا، بالکل سری لنکا۔ سمر نے میز پہ ہاتھ مارا۔ انسانی سمگلنگ کے لیے بے حد مشہور ملک۔ 90% امکان ہے کہ وہ اسے یہیں لے کر گئے ہوں گے۔ مجھے تو 100% لگ رہا ہے۔ حنین ایک دم بے قرار ہو گئی۔ سمر، چلے ماموں کو بتائیں۔ حنین وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہم فارس کو ہارون عبید والی بات بتائیں گے، سوائے ہاشم کے۔ ہم ہر بات اسے بتائیں گے تاکہ وہ ہاشم کے ساتھ باقی سب کو بھی ڈھونڈ نکالیں، مگر ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس پہ وہ لوگ گھبرا کر سعدی کو مار دیں۔ مگر ہم سری لنکا کیوں نہیں جا سکتے؟ تمہیں یاد ہے بچپن میں پڑھی وہ کہانیاں جن میں ایک ظالم دیو شہزادی کو اغوا کر کے کالے پہاڑوں پہ لے جا کر قید کر دیتا ہے اور ایک شہزادہ اس کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ وہ شہزادہ حنین کالے پہاڑ پہ نہیں جاتا، وہ ایک جنگل میں جاتا ہے جہاں ایک طوطا ہے، وہ طوطا جس میں اس دیو کی جان ہے۔ تو جب وہ طوطے کی گردن مروڑے گا تو دیو بھی اس کے قدموں میں آ گرے گا، کالے پہاڑ بھی تباہ ہو جائیں گے اور شہزادی خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ سو فارس کو اپنا کام کرنے دو، تم ان فائلز کو کھولنے کی کوشش کرو، ہاشم کی جان انہی میں ہے۔ اوپر سے فارس کی آواز آئی تو دونوں خاموش ہو گئی۔ وہ گھر آ گیا تھا اور زمر کا پوچھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد زمر اس کو مجھے احمد نے بتایا کہہ کر ہارون عبید کے بارے میں بتانے لگی، اور یہ بھی کہ وہ سعدی کو کسی دوسرے ملک لے جا سکتے ہیں۔ سری لنکا ایک مشکوک ملک تھا۔ فارس بغور اسے دیکھتے سنتا رہا۔ آپ آج احمد سے ملی تھی؟ نارمل سے انداز میں سوال پوچھا۔ نہیں، فون پہ بات ہوئی تھی، اس نے جی کڑا کر کہا اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ وہ چپ رہا، مگر جب اٹھنے لگا تو صرف اتنا کہا، میں ہارون عبید کو چیک کر لوں گا، شاید اس کا کوئی تعلق ہو جج سے۔ شاید نہیں، یقیناً ہے، ٹرسٹ می، وہ زور دے کر بولی۔ فارس نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، اسی لیے زیادہ سوال جواب نہیں کر رہا۔ اور یہ کہہ کر وہ خود بھی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ زمر کا ذہن ابھی تک
سری لنکا میں الجھا تھا۔ فارس اب کل کے لیے اپنی چیزیں تیار کر رہا تھا۔ کل اسے ASP سرمد شاہ سے اپنے حساب چکانے تھے۔ اذان کی آواز آئی تو زمر سر جھٹک کر عشاء پڑھنے اٹھی۔ پھر ان دونوں کو دیکھا جو اپنے اپنے کمپیوٹرز پہ مصروف تھی۔ کیا تم لوگوں پہ نماز فرض نہیں؟ پڑھتا ہوں ابھی۔ وہ کچھ پیپرز پرنٹ کر رہا تھا، وہیں کرتا رہا۔ حنا نے انسنا کرتے ہوئے چہرہ مکمل جھکا لیا۔ زمر کو پتا تھا کہ ان دونوں نے نہیں پڑھنی نماز۔ وہ گہری سانس لے کر اوپر چلی گئی۔ اگلی شام جب شہر پہ جلوہ گر ہوئی تو اس میں اکتوبر کی خزاں آلود اداسی تھی۔ سیاہ بادل آسمان پہ جمع ہو رہے تھے اور گویا بینا برسنے کو بےتاب تھا۔ ایسے میں جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو حنین نے پوچھا تھا، کیا آپ کا جانا ضروری ہے؟ وہ دونوں داخلی دروازے کے اندر کھڑے تھے۔ فارس نے سنجیدگی سے سر کو خم دیا۔ نہیں، وہ ہوٹل جہاں سرمد شاہ کی خاندانی تقریب ہے، وہاں کیٹرنگ میں میرا بندہ ہے، وہیں سب سنبھال لے گا۔ میں صرف اس کی بربادی دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہر ٹیبل پہ موجود ایک زائد ڈش کا ڈھکن، جب مہمان اٹھائیں گے تو اندر سے ان کاغذات کا ایک ایک پیکٹ نکلے گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا، اور جب اس کے سسر IG صاحب یہ کاغذ دیکھیں گے تو ASP اپنی سب سے بڑی سپورٹ کھو دے گا۔ ایک وہی ہے جو کھل کر جج کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کی تباہی کے بعد ان لوگوں کو خود سامنے آنا پڑے گا۔ آپ کا نام تو نہیں آئے گا نا؟ وہ متفکر ہوئی۔ حنین، اگر تم یہ نہ کہتی تو مجھے یہ خیال ہی نہ آتا۔ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ وہ خفا ہوا۔ حنا کے ابرو ناراضی سے بھنجے۔ اچھا نہ بتائیے، مجھے پتا ہے آپ نے الزام کسی اور کے سر ڈالنے کا انتظام کر لیا ہوگا۔ فارس نے محض شانے اچکائے اور باہر نکل گیا۔ حنا نے گہری سانس بھری، پھر اوپر آئی۔ زمر کا دروازہ کھٹکھٹا کر دھکیلا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی ہتھیلی پہ گال جمائے سوچ میں گم تھی۔ حنا میز کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو وہ چونکی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی رنگت آج کل بہت زرد رہنے لگی ہے۔ زمر نے گہری سانس لی، کندھے اچکائے۔ ہاں، یوں ہی بدلتے موسم کا اثر ہوگا۔ آپ میری طرح ہوتے جا رہی ہیں، سست اور بیکار۔ چھوڑو، مجھے بتاؤ فلیش کہاں تک پہنچی؟ اس پین والی ویڈیو میں دیکھا تھا کیسے خاور نے فلیش کے ذکر پہ گردن تن لی تھی۔ اسی نے وہ فائلز انکرپٹ کی ہیں، اور وہ ایک بے حد ماہر اور قابل آدمی ہے۔ اس کا فیکٹر کیا گیا الگورتھم توڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ زمر کے چہرے پہ بے چینی پھیلی۔ یعنی اب وہ ہم فائلز نہیں دیکھ سکتے؟ حنین مسکرائی۔ میں نے یہ نہیں کہا، بے شک میں اسے نہیں کھول سکتی، لیکن ایک شخص ہے جو اسے کھول سکتا ہے۔ سعدی بھائی کے پاس میرے جیسا دماغ نہیں تھا، اسی لیے وہ اس شخص کے پاس نہیں گئے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ یہ کھول سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ ماہر ہے اور وہ بہترین ہے۔ اس بات پہ زمر الجھی۔ مگر وہ کون ہے؟ حنا نے مسکراتے ہوئے چہرہ اس کے قریب کیا۔ آپ کو، سعدی بھائی کو، سب کو مجھ سے امید تھی کہ میں اسے کھول لوں گی، مگر نہیں زمر۔ اس فلیش، یہ سارے فساد کی جڑ، اس کو وہی شخص کھولے گا جس نے اسے مقفل کیا ہے، کرنل خاور۔ میں اس فلیش کو خاور سے کھلواؤں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے مخصوص نارمل نہیں حنین والے انداز میں مسکرائی تھی۔ زمر نے بے حد تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اکتوبر کی وہ بارش ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ بھی برس رہی تھی۔ ایسے میں جب آبدار نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو ہارون عبید کے سامنے کرسی پہ کرنل خاور بڑا جمان نظر آیا۔ بابا، آپ نے بلایا؟ خاور کو نظر انداز کر کے اس نے کرسی کھینچی۔ ہارون قدرے ناخوش نظر آ رہے تھے، مگر پھر بھی خاور کو اشارہ کیا۔ وہ آبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے آپ کے والد صاحب سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں۔ آپ ہمارے سائنسدان سے ملنا چاہتی تھی، میں آپ کو اس سے ملوا سکتا ہوں۔ آبی نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ اتنی مہربانی کی وجہ؟ جواب میں خاور سمجھانے لگا، ہمارے ایک دوست کے بارے میں اس لڑکے نے کچھ معلومات کسی وکیل کو دی ہیں، وہ شخص ان کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ہم اس لڑکے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور پیار سے وہ اس وکیل کا نام نہیں بتا رہا۔ میں نے کاردار صاحب سے بات کی تھی کہ کسی عامل تنظیم ہپنو ٹیسٹ کے ذریعے نام اگلوا لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر مجھے آپ کا خیال آیا، آپ نے کچھ عرصہ فورینزک ہپنو ٹیسٹ کے طور پہ بھی انگلینڈ میں کام کیا ہے۔ آپ سے زیادہ قابل اعتماد عامل
تنویم میرے پاس کوئی نہیں۔ بدلے میں آپ کو اس کا تجربہ سننے کا موقع مل جائے گا اور ہمیں ہماری معلومات۔ کیا ہم یہ ڈیل کر سکتے ہیں؟ آبی نے ایک دفعہ پھر دونوں کو دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ ہارون نے اسے اپنے کسی کاروباری کام کے لیے استعمال کرنا چاہا تھا۔ کیا ہاشم کو معلوم ہے کہ آپ مجھے وہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، لیکن آپ راضی ہو جائیں تو میں ان کو بتا دوں گا۔ میں راضی ہوں، اس نے گردن اکڑائی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ہارون کے کام کے لیے راضی ہوئی تھی۔ لیکن آپ ہاشم کو میرے واپس آنے کے بعد بتائیں گے، ورنہ وہ مجھے نہیں جانے دے گا۔ خاور لمحے بھر کو چپ ہوا۔ لیکن ان کو بتائے بغیر؟ جیسے تم اس کو بتائے بغیر ادھر آئے ہو، اسی طرح تم اس کو بتائے بغیر یہ سارا کام کرو گے۔ وہ میرا قیدی ہے، ہاشم کا نہیں، ہارون نے سختی سے کہا۔ آبدار نے اس بات پہ بے اختیار ہارون کو دیکھا۔ انہوں نے قیدی کو مہمان سے بدلنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ لمحے بھر کے لیے تعامل کے بعد شاہ کا وفاداری راضی ہو گیا۔ شور، مجھے صرف معلومات سے غرض ہے۔ اور آبدار کو دیکھا۔ ہمیں اگلے ہفتے جانا ہوگا۔ میں صرف وسیع کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے اپنے باپ کے پرسنل سیکیورٹی آفیسر کا نام لیا۔ میری رہائش اور روانگی کا بندوبست وہیں کرے گا۔ خاور نے بہت تحمل سے کڑوا گھونٹ پی لیا۔ شور، لیکن سادی کے ساتھ جو بھی بات ہوگی وہ آپ صرف مجھے بتائیں گی۔ بالکل، میں یہ بہت دفعہ کر چکی ہوں۔ پھر اسی سنجیدگی سے ہارون کو دیکھا۔ پھر کدھر جانا ہے مجھے بابا؟ کس جگہ رکھا ہے آپ نے اپنے قیدی کو؟ اس کی آواز میں طنز اور آنکھوں میں گلا۔ یہی چیز ہارون کو ناخوش کر رہی تھی، مگر وہ معلومات زیادہ اہم تھی، سو تحمل سے بولے۔ کولمبو۔ انہوں نے سری لنکا کے کمرشل دارالحکومت کا نام لیا۔ آبدار سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹے، ہم ابھی تفصیل سے اس بارے میں بات کرتے ہیں، ہم صرف اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے قدرے نرمی سے پکارا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بابا، اور اسی خفگی سے باہر نکل گئی۔ ہارون گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میں اس شان سے ہارا تھا کہ دشمن جیت کے رویا تھا۔ ہوٹل کی کھڑکیوں پہ بھی بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ سرمد شاہ کے بک شدہ ہال میں گہما گہمی تھی۔ تقریب کے لیے پہنچنے والے مہمان لابی سے گزر کر ہال کی طرف جا رہے تھے۔ سامنے ریسٹورنٹ میں بیٹھے فارس غازی کو وہ مہمان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ سے تھپ تھپا کر اندرونی شرٹ میں موجود پیکٹ کو محسوس کیا، جس میں اے ایس پی سرمد شاہ کی اپنی دوسری بیوی، جو کہ ایک بدنام زمانہ نائکا کی بیٹی تھی، کے ساتھ تصاویر موجود تھی۔ نکاح نامے کی کاپی تھی اور اس گھر کے کاغذات تھے جو سرمد شاہ نے اس لڑکی کے نام سے خریدا تھا۔ فارس کو چند ماہ لگے تھے یہ سب حاصل کرنے میں۔ اسے یہ سب کس نے دیا؟ اس شخص کا قصہ تم بعد میں سنو گے۔ ابھی اتنا جان لو کہ سرمد شاہ کی ماں متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کا ماموں جو آئی جی کے عہدے پہ فائز تھا وہ امیر بھی تھا اور بارسوخ بھی۔ نہ صرف اس نے اپنی بیٹی شیزا ملک کی بڑی بہن عائزہ سے سرمد شاہ کی شادی کی، بلکہ اس کا کریئر بھی بنوایا، اس کو اپنے طبقے میں پیر جمانے دیے۔ سرمد شاہ نے ان سب کو شیشے میں اتارا ہوا تھا۔ وہ شیشہ توڑنے کے لیے کنکر فارس کی جیب میں تھا۔ پی کیپ والا سر جھکا کر بیٹھے وہ گزرے سالوں کو سوچ رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ہر یاد پہ حاوی ہونے لگا۔ ارد گرد موجود حال تحلیل ہو کر ماضی میں بدلنے لگا۔ وہ سفید کرتے میں ملبوس اس کال کوٹری میں تھا۔ اس کے ہاتھ دیوار کے ساتھ اونچے بندھے تھے، آنکھیں بند کیے، سختی سے دانت پہ دانت جمائے وہ یوں کھڑا تھا کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ چہرے پہ اذیت کے آثار تھے۔ ایک سپاہی یکے بعد دیگرے اس کی کمر پہ ہنٹر سا مارتا تھا۔ سرمد شاہ بھی وہیں کھڑا تھا، یونیفارم کی بجائے سفید ٹی شرٹ پہنے وہ پسینے میں تر تھا۔ ایک دم لپک کر فارس کی گردن دبوچی۔ مجھے تمہارا اقبال بیان چاہیے غازی۔ میں نے قتل نہیں کیا، وہ بند آنکھوں سے نڈھال سا بولا تھا۔ جواب میں سرمد شاہ زور زور سے چیخنے لگا تھا۔ بیٹے نے پیالی میز پہ رکھی تو فارس چونکا۔ ماضی تحلیل ہوا۔ وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ کھڑکیوں پہ بوندیں ہنوز گر رہی تھی۔ ماحول نم اور ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایسے میں اس نے بھاپ اڑاتی کافی کی پیالی لبوں سے لگائی۔ لابی میں سے گزرتے لوگ اب بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بل پے کر کے اٹھا اور سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چلتا گیا۔
ذہن میں ہر وہ لمحہ گزر رہا تھا، وہ جیل کے اذیت ناک ماہو سال، اور وہ اس رات ہسپتال میں گزرے چند گھنٹے جب ان کے ہاتھوں سے اس ASP نے سعدی کو غائب کروا دیا تھا۔ نفرت، غصہ، انتقام، وہ ہر جذبے میں گھرا آگے بڑھتا گیا۔ متعلقہ ہال کے داخلی حصے سے اندر کی رنگا رنگ تقریب نظر آ رہی تھی۔ کونے میں رک کر فارس نے دور کھڑے IG صاحب کے ساتھ بات کرتے سرمد شاہ کو دیکھا۔ وہ سوٹ میں ملبوس تھا اور مسکرا کر خوش باش سا اپنے سسر کے ساتھ مگن تھا۔ فارس کی تپتی سرد نظریں اس سے ہوتی مرکزی دیوار تک جا رکی۔ ہیپی برتھ ڈے ارسم شاہ، وہاں لکھا تھا۔ ایک دم فارس کی نظروں میں الجھن ابھری۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، غبارے، پھول اور اونچی سی کیک ٹیبل، مہمانوں سے جا بجا نظر آتے بچے، اور سب سے نمایاں وہ سیاہ 2 پیس اور ٹائی میں کھڑا پیارا سا 7 سالہ بچہ جو سرمد شاہ کی بیوی عائزہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو وہ خاندانی تقریب سالگرہ کی تھی۔ فارس بالکل سن سا ہو کر اس بچے کو دیکھے گیا۔ بچہ بہت پیارا تھا، اس کے ہونٹ گلابی اور آنکھیں کان جیسی تھی۔ شرما کر مسکرا کر وہ اپنے جیسے کم عمر بچوں کے ساتھ کھڑا تھا، کسی ننھے شہزادے کی طرح۔ اس کی کانچ سی آنکھوں میں معصومیت ایک دم ہر شے، ہر جذبے پہ حاوی ہونے لگی۔ فارس کے تاثرات بدل چکے تھے، سرد پن غائب ہوا، آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ پھر ایک دم وہ مڑا۔ ہوٹل کے کچن کی پشت پہ جب وہ پہنچا تو ایک کیٹراس کا منتظر تھا۔ لائیے پیکٹ دیں، میں ارینج کر دوں گا۔ ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے بولا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ بے سکون لگ رہا تھا۔ کیٹرر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے 1 مہینہ مجھے تنخواہ دی اس کام کے لیے، اور اب؟ میں نے کہا نا ابھی نہیں، تم جاؤ کام کرو، اور واپس پلٹ گیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا بارش مسلسل برس رہی تھی۔ حنین اور زمر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ لاک بند کر کے آگے آیا تو پانی میں بھیگا ہوا لگتا تھا۔ جانے کتنی دیر سڑک کنارے بارش میں چلتا رہا تھا۔ حنین اسے دیکھ کر بے قراری سے اٹھی۔ کیا بنا اس آدمی کا جس نے میرے بھائی کو ہماری نظروں کے سامنے ہسپتال سے غائب کروایا تھا؟ فارس نے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حنین نے ناسمجھی سے زمر کو دیکھا۔ وہ خود بھی چونکی تھی، پھر فوراً پیچھے گئی۔ وہ کمرے میں کھڑا گھڑی اتار رہا تھا۔ زمر سامنے آئی۔ کیا بنا؟ وہ چپ ہوا، گھڑی اتار کر میز پہ رکھی، پھر پیکٹ نکال کر سامنے رکھا۔ میں نے نہیں کیا۔ کیا مطلب نہیں کیا؟ وہ حیران سی رہ گئی۔ وہ اس کے بچے کی سالگرہ تھی، اس کا بیٹا وہاں موجود تھا۔ وہ اب صوفے پہ بیٹھا سر جھکائے جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ تو یہ کہ وہ ایک 7 سال کا بچہ تھا۔ اس نے جوگرز اتارے۔ تمہیں اس پہ رحم آ گیا؟ زمر کو آگ لگ گئی تھی۔ کیا تم وہ سب بھول گئے جو اس نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا؟ زمر بی بی، میرا دماغ اس وقت خراب مت کرے۔ میں اس بچے کے ساتھ اس کے باپ کا کردار نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے اس کے سامنے آیا۔ تقریب میں سارے لوگ اس کے باپ پہ پل پڑتے، وہاں ایسی ایسی باتیں کی جاتی جن کو وہ بچہ کبھی نہ بھولتا۔ اس کا باپ اس کی ماں سے بے وفائی کر رہا ہے، اس سے جھوٹ بولتا رہا ہے، وہ کبھی نہ بھولتا۔ وہ ساری زندگی کسی محبت، کسی رشتے کا اعتبار نہ کرتا۔ ہر انسان کا باپ اس کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ آئیڈیل توڑنے سے اس کی شخصیت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کھڑکی پہ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ زمر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہاری سوتیلی ماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا نا؟ کوئی برف کا اولا سا زور سے کھڑکی پہ گرا تھا۔ مجھے درمیان میں مت لائیے، اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ آنکھیں سرخ ہوئی۔ تم خود اپنے آپ کو درمیان میں لائے ہو۔ جو سرمد شاہ نے کیا وہ اس کے ذمہ ہے۔ اس کے بچے کو کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے گا، یا تم اسے معاف کر رہے ہو؟ میں کسی کو معاف نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کسی اور طریقے سے کسی اور وقت کی جا سکتی ہے۔ بعد میں وہ اپنے بچے کو کیسے ڈیل کرے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کی اہانت کی وجہ میں نہیں بننا چاہتا۔ میرا انتقام میری بیماری نہیں ہے، نہ اس نے مجھ سے میری انسانیت چھینی ہے۔ وہ مڑا اور خشک کپڑوں کے لیے الماری کھول لی۔ زمر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تم غلطی کر رہے ہو اور تم اس کے لیے بہت پچھتاؤ گے۔ وہ نظر انداز کر کے کپڑے نکالنے لگا۔ بارش کی تڑتڑاہٹ مزید تیز ہو گئی تھی۔ موسم اگلے چند دن ویسا ہی ٹھنڈا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ بارش کا اثر ختم ہو گیا۔
حبس اور گرمی واپس آ گئی۔ البتہ آزاد کشمیر کی طرف جاتی اس پہاڑی بل کھاتی سڑک پہ اب بھی ٹھنڈی چھایا سی تھی۔ ایک لش چمکتی کار وہاں دوڑ رہی تھی۔ نوشیروان کاردار اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے موجود تھا۔ آنکھوں پہ برانڈڈ گلاسز لگے تھے، کلائی میں قیمتی گھڑی، منہ میں چوئنگم چباتا وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پہ ڈالے فون کی اسکرین دفتن چمکی۔ اس نے اسے اٹھایا۔ اسد کا میسج تھا۔ سب دوست کشمیر پہنچ چکے تھے، اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں دوپہر تک پہنچ جاؤں گا، لکھ کر پیغام بھیجا اور پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ یکدم اس نے کار کو بریک لگائی، ٹائر چرچرائے، خون کی بوندیں ونڈ اسکرین تک اڑ کر آئی۔ لمحے بھر کو وہ دم بخود رہ گیا تھا، لیکن پھر تیزی سے باہر نکلا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ مرنے والا کوئی کتا تھا اور اس نے اسے بچانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر باہر آ کر وہ رکا، اگلے ٹائروں تلے آیا۔ وہ کتا نہیں تھا، وہ کتے کا بچہ تھا، ایک معصوم سنہری لیبراڈور۔ وہ کچلا گیا تھا، خون جاں بجا بکھرا تھا۔ نوشیروان پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا پریشانی سے اس کو دیکھا۔ پلے کی گردن میں کالر تھا، آریو، اور مالک کا نام اینڈرس۔ دوسرا لفظ خون میں ڈوبنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی فارنر سیاہ کا کتا تھا، شاید ہسپانوی۔ نوشیروان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ پھر اس نے آواز سنی، اوپر پہاڑوں پہ درختوں سے کوئی عورت پکار رہی تھی، آریو، آریو۔ نوشیروان نے بجلی کی تیزی سے اپنی ڈیزائنر جیکٹ اتاری، کتے کو اس پہ لپیٹا اور بھاگتا ہوا کار کے اندر بیٹھا۔ جیکٹ کی گٹری فرنٹ سیٹ پہ ڈالی اور تیزی سے کار آگے بھگا لی۔ چند کوس آگے جا کر رفتار آہستہ کی، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ خون سے بھرے تھے۔ شیرو کو ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے کار روکی اور جیکٹ کی گٹری لیے باہر نکلا۔ سڑک کے دہانے پہ کھڑے اس نے سوچا کہ کتے کی لاش نیچے کھائی میں پھینک دے، مگر اسے وہ نہیں پھینک سکا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کا جسم پسینے سے تر تھا۔ وہ سڑک کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور خون آلود ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا۔ نرم مٹی بھی نہیں کھودی جا رہی تھی، سانس چڑھنے لگا تھا۔ بمشکل بدقت وہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھود پایا۔ پھر جیکٹ کھولی تو اندر ننھا معصوم پلا خون میں ڈوبا مرا پڑا تھا۔ نوشیروان کے دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے چار سو دیکھا، ویران پہاڑ، اونچے درخت، کھائی، کھلا آسمان۔ وہ لاش کو وہیں چھوڑ کر کار میں آ بیٹھا، خون آلود ہاتھ، خون آلود فرنٹ سیٹ۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دوبارہ کار سٹارٹ کی۔ اسے گھر جانا تھا۔ کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا شیرو، وہ تو پھر انسان کا بچہ تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا اور ایکسیلیٹر پہ زور بڑھا دیا۔ وہ ہر جگہ تھا، وہ ہر منظر میں تھا، اس سے فرار ناممکن تھا، اور اب گلڈ کا یہ مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد کثرے کاردار میں جھانکو تو نوشیروان کار گھر کے اندرونی گیراج میں لے آیا تھا اور اب گارڈ کو ہدایات دے رہا تھا، اس کو اچھی طرح سے صاف کرواؤ، ایک دھبا بھی نہ باقی رہے۔ لاؤنج میں جواہرات تیار بیٹھی تھی، بالوں کا جوڑا بنائے، گردن میں دمکتے ہیرے، ہاتھ فیونا کے سامنے بچھا رکھا تھا جس پہ وہ کیوٹکس لگا رہی تھی۔ شیرو کو اس طرح آتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تم تو دوستوں کے ساتھ گئے تھے، اور یہ کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ جواب دیے بنا اوپر چلا گیا۔ جواہرات نے چتونوں کے اشارے سے فیونا کو روکا، ہاتھ نکالا اور اس کے پیچھے اوپر گئی۔ شیرو اپنے کمرے کے درمیان ڈریسنگ روم میں الماریوں کے پٹ کھولے کھڑا تھا، چہرے پہ عجیب بیزاری اور بے چینی تھی۔ تمہارے کپڑوں پہ خون کیوں لگا ہے؟ کیا کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کے سامنے آئی۔ فکر نہ کریں، کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ شیرو، کس سے جھگڑا کیا ہے؟ اس نے اسے کونی سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ نوشیروان بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہاری حالت وہ بتا رہی ہے جو تمہارے الفاظ نہیں کہہ رہے، اب کہ وہ سختی سے بولی۔ شیرو نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کتے کا بچہ تھا وہ ممی، کتے کا بچہ۔ وہ ایک دم بلند آواز میں بولا۔ میں نے غلطی سے اسے مار دیا، مگر میں اس کا خون آلود وجود نہیں دیکھ سکا، میں اس کو دفنا بھی نہیں سکا۔ مجھے ہر جگہ اس کا خون نظر آ رہا تھا، اس کی مالکن اس کو پکار رہی تھی، آریو، آریو۔ وہ آوازیں مجھے پاگل کر رہی ہیں، وہ وحشت سے چلایا تھا۔ اوکے اوکے، جواہرات نے نرمی سے اس کو شانوں سے تھاما۔ ریلیکس، کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک حادثہ تھا، تم ان چیزوں سے بہت اوپر، بہت مضبوط ہو، تم ایک کاردار ہو، اور
اور میں ایک بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہوں، عظمت میرا مقدر ہے، یہی نا، یہی بتاتی آئی ہیں نا آپ مجھے ساری عمر۔ غصے سے کونی چھڑائی۔ بس کر دے، نہیں سننی مجھے یہ باتیں اس وقت، کیونکہ ممی اب مجھے ان پہ یقین نہیں آتا۔ برہم سے صدمے سے اسے دیکھتا کپڑے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ جواہرات کے منہ پہ بند کر دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ خیر وہ نارمل ہو جائے گا اور واپس نیچے چلی آئے، اس کی ابھی تیاری رہتی تھی۔ ان سے دور چلے آؤ تو شام کے اس پہر ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں ولیمے کا فنکشن منعقد تھا۔ روشنیاں جگمگا رہی تھی، دلہا دلہن پھولوں سے سجے اسٹیج پہ بیٹھے مسکرا کر تصویریں بنوا رہے تھے۔ نیچے ایک میز کے گرد زمر بیٹھی غیر دلچسپی سے اسٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زرد لمبی قمیض پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں تھے اور کانوں میں آویزے تھے۔ موقع کی مناسبت سے ہلکی پھلکی تیار وہ اچھی لگ رہی تھی۔ فارس ساتھ ہی بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، مسلسل سیل پہ بٹن دبا رہا تھا، ایک دوسرے سے کٹے کٹے اور بے نیاز۔ تبھی سارا ادھر آتی دکھائی دی، وہ سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ ایک بیٹی عمل ساتھ تھی، دوسری کو نہ جانے کس وجہ سے ساتھ نہیں لائی تھی۔ ان کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی۔ زمر بھی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس نے نہیں دیکھا تھا، سر جھکائے سیل پہ لگا تھا، مگر عمل نے جیسے ہی اسے دیکھا ایک دم ماں کی انگلی چھڑا کر آگے لپکی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ چونکا، مگر پھر نگاہ بچی پہ پڑی تو نرمی سے اس کے گرد بازو حمائل کیا اور اسے خود سے لگائے رکھا۔ سارا جو زمر سے رسمی کلمات کہہ رہی تھی ایک دم رک کر دیکھنے لگی، آنکھیں گلابی ہوئی۔ وہ تو بس ایک دفعہ ملنے آیا تھا رہائی کے بعد، اور سارا نے اسے رخائی سے خود سے دور رہنے کا کہا تھا۔ پھر وہ صرف 2 دفعہ آئی ان کے گھر انیکسی میں، مگر صرف تب جب وہ گھر پہ نہیں تھا کہ فارس غازی کا مطلب تھا مصیبت، اور عمل تو اس سے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد مل رہی تھی، پھر بھی اسے وہ یاد تھا۔ عمل اب فارس سے الگ ہوئی تو وہ اسے دونوں کونیوں سے تھامے مسکرا کر اپنے سامنے کھڑا کیے پوچھ رہا تھا، تم کیسی ہو عمل؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ کو فارس کے گال اور تھوڑی پہ پھیرا، جسے فارس نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ لمحے بھر کے لیے ان کے ارد گرد شادی کا فنکشن غائب ہو گیا۔ وہ 4 ساڑھے 4 سال قبل چلے گئے، جہاں قبرستان سے لوگ لوٹ رہے تھے، اور ایک تازہ کچی قبر پہ وہ کھڑا ہنوز مٹی ڈال رہا تھا۔ اس کا چہرہ ویران تھا اور آنکھوں میں گلابی سا پانی تھا۔ قبر مکمل طور پہ ڈھک چکی تھی۔ ساتھ 5 سالہ عمل خاموش اور اداس بیٹھی تھی۔ لوگ دور جا رہے تھے۔ نور گھر تھی، وہ الگ مزاج کی تھی، اس کو سارا سے نہیں آنے دیا، مگر عمل کو وہ زبردستی اس کے باپ کے جنازے پہ لے آیا تھا۔ قبرستان تقریباً سنسان ہو چلا تھا، سورج اوپر تپ رہا تھا، وہ بھی تکان زدہ سا مٹی پہ آ بیٹھا، پھر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلی۔ آپ رو رہے ہیں چاچو؟ عمل نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ فارس نے نفی میں چہرہ ہلایا، زکام زدہ سی سانس اندر کو کھینچی، آنکھوں میں گلابی پانی تھا، مگر اس نے ان کو رگڑ لیا۔ پھر عمل کو دیکھا، اپنے باپ کی قبر مت بھولنا کبھی عمل، اس کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ ایک سچا آدمی تھا، ایک ایسا آدمی جو ظلم کے خلاف اٹھ سکتا ہو۔ وہ بہادر تھا، میں بھی اسی کا بھائی ہوں، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، تو ان کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی یہ نہیں سمجھو گی کہ تمہارے باپ نے خودکشی کی تھی، اور میرا وعدہ ہے میں اس کے ایک ایک قاتل کا سر تمہارے ہاتھ میں لا کر دوں گا۔ اسے پتہ تھا عمل کو اس کی باتیں نہیں سمجھ آئیں گی، مگر وہ جواب میں کچھ کہہ رہی تھی۔ قبرستان تحلیل ہو گیا اور وہ روشنیوں سے مزین اس حال میں موجود تھے۔ فارس بیٹھا ہوا تھا اور اس نے عمل کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ آپ اتنے بزی کیوں ہوتے ہیں؟ جب بھی ماما سے کہوں آپ سے ملنا ہے، وہ کہتی ہیں چاچو بزی ہیں۔ وہ اس کے کان کے قریب شکوہ کر رہی تھی۔ فارس نے زخمی نظر اٹھا کر سارا کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ میرا خون ہے، تم خون میں لکیر نہیں کھین سکتی۔ سارا کا گلا رندھا، تم چاچو کو اتنا مس کر رہی تھی تو مجھے کہتی میں تمہیں ملوا لاتی۔ بیٹی کو مخاطب کیا شرمندگی اور خفت کے ساتھ۔ وہ اتنے سال انگلینڈ رہے، فارس کے ساتھ ایک شہر میں تو صرف چند ماہ رہے، پھر وہ جیل چلا گیا، لیکن ایسے وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ یہ خون کیا چیز تھی؟
اس کا رگوں میں بہنا کیسے سب کو جوڑ کر رکھتا تھا، اس کا ناحق بہائے جانا کیسے سب کو توڑ دیتا تھا۔ زمر بس خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کا کچھ پتہ چلا فارس؟ اس نے پوچھا تو آواز میں آس بھی تھی، خفت بھی۔ وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امل کو کسی نے بلا لیا تھا سو وہ بھاگ گئی۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، خشک سا کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میز پہ عجیب سا تناؤ در آیا۔ اسے سارا کا اپنے ساتھ رویہ یاد تھا۔ تمہیں آئل کمپنیز یعنی IPPs کو چیک کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کا اس میں کوئی ہاتھ ہو، سارا نے خود کو کہتے سنا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ کر رہا ہوں۔ سارا اٹھ گئی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس پرائیویٹ نمبر تھا، چاہتی تو خفیہ SMS بھی بھیج دیتی، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس کو ڈھونڈ لے گا اور زمر اسے کورٹ میں دھکیل دے گی۔ ہارون عبید والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ وہ تنہا رہ گئے تو زمر نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ ASP کو وہ اب ڈسکس نہیں کرتے تھے، وہ مانتا نہیں تھا، لیکن وہ اس کو معاف کر چکا تھا۔ میں ہارون عبید کے پیچھے ہی لگا ہوا ہوں، مگر اتنے دن سے اس کی ایک قابل گرفت چیز بھی نہیں مل سکی۔ وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ میں جج ہارون عبید اور ASP کا لنک جوڑنا چاہتا ہوں، الیاس فاطمی کے ساتھ، مگر ان تینوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ یعنی درمیان میں کچھ مسنگ ہے، درمیان میں کوئی مسنگ ہے، کوئی ایک شخص ہے ان سب کے درمیان۔ نفی میں سر ہلاتے وہ سوچ رہا تھا۔ سمر نے تھوک نگلا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کھانا لگ رہا ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو ایک دم اسے چکر سا آیا۔ میز کا سہارا لے کر واپس بیٹھی۔ فارس اپنے فون پہ بٹن دبا رہا تھا، اسے نہیں دیکھا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے خود پہ قابو پایا۔ ہم باہر کہیں اور ڈنر کر سکتے ہیں فارس؟ اسے اتنے لوگوں میں ایک دم گھٹن ہونے لگی تھی۔ اتنی دور ٹیبل تک جائے گی، کھانا ڈالنے تو کہیں گر جائے گی۔ فارس نے اس بات پہ بے اختیار اسے دیکھا اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کی بات مان لی۔ ایک دم سے زمر کو احساس ہوا کہ اسے فارس کو بتا دینا چاہیے اپنی خرابی طبیعت، کڈنی، وہ سب۔ پرس میں ایک رپورٹ بھی تھی، اسے وہ فارس کو دکھا دینی چاہیے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب ان کو زباں ملی تو ہم پہ ہی برس پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اسی ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔ وہاں مدم زرد بتیاں تھیں، میز پہ تازہ پھول رکھے تھے، موم بتی جل رہی تھی۔ وہ ٹیک لگائے مسلسل کان کی لو مسلتا ویٹر کو آرڈر دے رہا تھا اور زمر کے ہاتھ گود میں رکھے پرس پہ تھے۔ فارس کے ساتھ پہلی دفعہ ایسی جگہ پہ ڈنر کرنا بہت آکورڈ تھا۔ تبھی زمر کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ جی صداقت؟ جی ظاہر ہے وہ کپڑے استری کرنے تھے، میں نے نہیں بتایا تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھا۔ رک کر خفگی سے سنا۔ میں نے وہاں کپڑے نہیں رکھے تھے تو کیا کسی چڑیل نے آ کر رکھے تھے؟ روز سٹینڈ پہ کپڑے کون رکھتا ہے؟ حد کرتے ہو آپ بھی۔ بڑبڑا کر فون رکھا تو دیکھا فارس ذرا چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے خود کو چڑیل کیوں کہا؟ مثال دی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ فارس نے مسکراہٹ دبائے چہرہ جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں بالکل بھی نہیں مسکرا رہا۔ وہ فوراً آگے ہوئی۔ نہیں، سچ سچ بتاؤ، تم ایسے صرف تب مسکراتے ہو جب تمہیں کوئی بات معلوم ہوتی اور مجھے نہیں۔ پھر رک کر اپنی بات پہ غور کیا۔ کیا کسی نے تمہارے سامنے مجھے چڑیل کہا ہے؟ میرے سامنے کوئی آپ کو چڑیل کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کیا؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے تسلی دی۔ سمر کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے۔ اس کے انداز میں اتنا امان، اتنا اعتماد تھا۔ پرس میں ہاتھ ڈال کر رپورٹ 2 انگلیوں سے پکڑی، پھر سرسری سا بولی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا جو اس رات تم نے کہی؟ اسے یقین تھا کہ فارس کو معلوم ہے وہ کس بات کا ذکر کر رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے مجھے 7 سال پہلے قید میں ڈالا تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ موم بتی کا شعلہ ہلکا سا ٹمٹمایا، پھولوں کی خوشبو آس پاس پھیلی۔ سمر یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ I fell in love with you 7 years ago۔ وہ آرام سے کہہ گیا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، مگر وہ اس مسکراہٹ کو پہچانتی تھی۔ یہ رومان پرور مسکراہٹ نہیں تھی، یہ سرد آگ سی تھی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی فارس؟ وہ بالکل ساکت سی دم سادے بیٹھی تھی، 2 انگلیاں اب بھی رپورٹ پہ تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تیسری وجہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کے لیے بھی زمر کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائی۔
میں 7 سال پہلے جب اس شہر میں پوسٹڈ ہو کر آیا تھا تو میں نے آپ کی کلاس میں داخلہ لیا تھا. یہ تب ہی ہوا تھا. مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، مگر یہ نرمی آنکھوں میں نہیں تھی. میں آپ کے قریب رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا، آپ کے بارے میں ہر چیز جاننے لگا تھا. آپ شادی کی فیس دے رہی ہیں، آپ حنا کے لیے اپنی چابیاں جان بوجھ کر لیے بھول جاتی ہیں. آپ کو کب سے استما ہے. مجھے بہت کچھ معلوم تھا. میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے نوٹس نہیں ملے. مجھے ملے تھے، میں نے پھاڑ کر پھینک دیے تاکہ آپ مجھے زیادہ وقت دے سکیں. مجھے تب احساس ہوا کہ میں مریض عشق بنتا جا رہا ہوں. وہ سانس لینے کو رکا. وہ بالکل دم سادے اسے سن رہی تھی. 5 سال پہلے چلتے ہیں زمر، میں نے آپ کو وہ نوز پن بھیجی. مجھے لگا تھا آپ میری لکھائی پہچان جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا. اسی لیے جب آپ کی والدہ نے رشتے سے انکار کیا تو میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی. میں آپ کے لیے نہیں لڑا. میں آپ کے لیے نہیں لڑا. میرے نزدیک ایک ایسی عورت کے لیے لڑنا بے سود تھا جو میری لکھائی بھی نہ پہچان سکے. میں نے آپ کو چھوڑ دیا، شادی بھی کر لی، لیکن میرا ایک حصہ پہلے بھی اور آئندہ بھی آپ سے محبت کرتا رہے گا. اس ایک حصے کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے ویسی محبت نہیں کر سکا جیسی کرنی چاہیے تھی. شروع میں اس کے نام کو اپنے بھائی کے نام سے جوڑنے پہ لڑتا تھا. مجھے لگتا تھا یہ صرف اس سے محبت نہ کرنے کا گلٹ ہے، ورنہ اس کے حقوق و فرائض تو میں نے سب پورے کیے تھے. ڈانٹتا تھا مگر بلا وجہ نہیں. وہ میری بہت اچھی دوست تھی، لیکن جیل کے 4 سال میں یہ نہیں سمجھ سکا اگر میرا اور اس کا تعلق صرف دوستی یا گلٹ کا تھا تو میں اسے اتنا مس کیوں کرتا ہوں. محبت تو مجھے آپ سے تھی، مگر آپ کے لیے میں کبھی نہیں لڑا. اس کے لیے پھر بھی لڑ رہا ہوں. فضا میں ایک دم ربیکا ڈی ونٹرز کی مہک پھیل گئی. وہ اب بھی سانس روکے ہوئے تھی. مجھ سے شادی کرنے کی تیسری وجہ کیا تھی؟ وہ اسی طرح زخمی سر سا مسکرایا. محبت نہیں تھی. اگر محبت کے لیے آپ سے شادی کرنی ہوتی تو 5.5 سال پہلے کر لیتا، مگر نہیں. میں نے آپ سے شادی بھی کی اور آپ کی ہر بات برداشت کی. کہتے ہوئے وہ آگے کو ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا. اس لیے نہیں کہ میں کمزور تھا، محبت میں خاموش تھا، یا پھر یہ میری شرافت تھی. ٹرسٹ می زمر، میرا ایک حصہ ساری زندگی آپ کی قید سے نہیں نکل سکے گا. میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور میں آپ کو 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہوں. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا. لیکن وہ رکا. وقت بھی رک گیا تھا. وہ نمک کا مجسمہ بنی یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی. لیکن میرے اور آپ کے تعلق، میری برداشت، میری خاموشی، میرا آپ کی پرواہ کرنا، آپ کے زخموں کی مرہم کرنا، محبت اس میں کبھی بھی شامل نہیں تھی. میں نے آپ سے غلط کہا تھا کہ میں آخر میں آپ سے اپنا حساب لوں گا. مجھے آپ سے نہ انتقام لینا ہے نہ کوئی حساب. لیکن وہ پھر رکا. سمر کا سانس بھی رکا. لیکن جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میں ایک بات بھی نہیں بولا. آپ سے شادی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ چہرہ مزید آگے کیا. موم بتی کے ٹمٹماتے شعلے کے پیچھے اس کی پرتپش آنکھیں نظر آ رہی تھی. میں آپ کی آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ تب کیا کریں گی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فارس غازی بے گناہ تھا. میں صرف اسی دن کے انتظار میں ہوں. اس دن جب آپ کو سچائی معلوم ہوگی، میں اپنی بے گناہی ثابت کر لوں گا اور آپ ٹوٹیں گی. موم بتی کا شعلہ ایک دم بجھ گیا. زمر کی انگلیوں نے رپورٹ کو چھوڑ دیا. نگاہیں ہنوز فارس پہ جمی تھی. یہ جو آپ کو بہت غرور ہے نا خود پہ کہ آپ بہت قابل ہیں، میں یہ غرور ٹوٹے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کی آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی انتقام، کوئی انصاف نہیں چاہیے مجھے آپ سے، صرف احساس ندامت. اسی لیے میں نے آپ سے کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کی، کوئی حق نہیں مانگا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ رشتہ بنانے میں دلچسپی نہیں رہی. وہ وقت کب کا گزر گیا. اب ہم صرف پارٹنرز ہیں، ساتھ کام کر رہے ہیں. میں آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا اور محبت کرنا چھوڑ بھی نہیں سکتا. لیکن آپ جیسی عورت کے ساتھ میرے جیسا بندہ کبھی بھی ساری زندگی نہیں گزار سکتا. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتا. مجھے صرف اس دن کا انتظار ہے جب آپ میرے سامنے ٹوٹیں گی، اور اس دن زمر بی بی میں آپ کو آزاد کر دوں گا، عزت سے،
طلاق کے کاغذات تھما دوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کی ہر کڑوی بات برداشت کرتا رہوں گا، محبت یا شرافت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کو آزما رہا ہوں۔ یہی آپ کی سزا ہے، کیونکہ میرے نزدیک آپ ایک بے وقوف عورت اور ایک بہت بری وکیل ہیں۔ موم بتی سرد ہو چکی تھی، پھولوں میں ربیکا کے ساتھ کافور کی بو بھی رچ بس گئی تھی۔ مدھم بتیاں پر اسرار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ بہت سکون سے سرد لہجے میں کہہ کر پیچھے ہوا۔ ویٹر کھانا سرو کرنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سیزلر پلیٹر پہ گرم سٹیک شڑر شڑر کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا زمر کے اندر تک کوہلے دیکھ رہے ہوں۔ کوئی آس سی ٹوٹ گئی تھی۔ ویٹر ہٹا تو وہ ہلکے سے بولا، کھانا کھائیے۔ وہ وقت گزر چکا جب آپ کو مجھے سننا تھا، تب آپ کو اپنی صحت عزیز تھی، حالانکہ مری تو میری بیوی تھی۔ آپ کو تو ڈونر کڈنی بھی مل گیا، تلخی سے کہہ کر وہ جو بے خبر تھا کھانا شروع کرنے لگا۔ مگر یہ آخری باتیں زمر کا دل ایسے ہی توڑ دیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی در آئی، زور سے پرس کی زپ بند کی اور آگے کو ہوئی۔ فارس غازی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 1000 سال بھی انتظار کرو تو وہ دن نہیں آئے گا۔ میں زمر یوسف ہوں اور اپنی نظروں میں میری بہت عزت ہے۔ زمر تمہارے سامنے نہیں ٹوٹے گی، کبھی بھی نہیں۔ پھر اسی تنی گردن کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پرس اٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے بند لبوں سے لقمہ چباتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ وہ ویسا ہی مدھم خیال رکھنے والا فارس غازی بن گیا تھا۔ گھر۔ اتنی رات کو آپ کیب سے نہیں جائیں گی، تھوڑی دیر رک جائیے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ زمر سنے بغیر جانے کو مڑی تو وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آیا۔ اچھا آپ کار لے جائیے، میں کیب سے آ جاؤں گا۔ چابی بڑھائی۔ زمر نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، پھر چابی جھپٹی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسی سکون سے واپس بیٹھ گیا۔ حنین نے کسرے کاردار کی چوکھٹ عبور کی تو جواہرات مکمل تیار باہر کے لیے چلتی آ رہی تھی۔ حنین مسکرا کر قریب آئی۔ مسز کاردار، مائی گاڈ، آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، سادگی اور معصومیت سے تعریف کی۔ جواہرات مسکرائی، نرمی سے اس کا گال چھوا۔ مجھے معلوم ہے، تم کیسے آئی؟ مجھے خاور سے کام تھا، کیا وہ اندر ہے؟ پھر جلدی سے اضافہ کیا، پلیز آپ ان سے میری سفارش کر دیں کہ وہ میرا کام لازمی کریں۔ جواہرات عجلت میں تھی، پھر بھی اس کے ساتھ کنٹرول روم تک آئی اور چوکھٹ سے حکم جاری کیا، خاور، ہنا کو اسسٹ کر دو، اور چلی گئی۔ اندر چند سکرینز لگی تھی۔ ایک لیپ ٹاپ کے سامنے خاور بیٹھا تھا، کام کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا اور قدرے ناخوشی سے ہنا کو دیکھا۔ ہیلو کرنل خاور۔ وہ دوڑ کر آئی اور سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ ہیلو انین، کیا کام ہے؟ بہت اہم کام ہے۔ ایک فلیش اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں میرے 2 کورین ڈرامے ہیں، ان کو انکرپٹ کر دو۔ خاور نے گہری سانس لی۔ حنین، تم یہ کام خود بھی کر سکتی ہو، پاسورڈ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے پاسورڈ چھوڑیے، اسٹینڈرڈ RSA تک کا معلوم ہے، مگر یہ سب میری اس دوست کو بھی معلوم ہے جس کو میں ٹرک کرنے جا رہی ہوں، سو مجھے ان فائلز کو ایسے انکرپٹ کر کے دیں خاور کہ وہ اسے نہ کھول سکے۔ میرے پاس اس وقت بہت کام ہے انین، کسی اور وقت آنا، اکتا کر کہتا وہ واپس ٹائپ کرنے لگا۔ پلیز کرنل خاور، منت کرتے ہوئے پلکیں جھپکائی۔ خاور جواب دیے بنا کام کرتا رہا۔ ہنا نے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے یہ ڈیجیٹل فریم ہے نا؟ اچک کر ایک فوٹو فریم اٹھائی۔ ان میں ہیری پوٹر کی طرح تصاویر چلتی پھرتی ہیں۔ یہ آپ کے بیٹے کی تصویر ہے؟ ہاں، اسے واپس رکھ دو۔ اس نے فریم ہنا کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دیا تو اس نے اچک کر لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی گلاسز اٹھائی۔ ان میں کیمرہ لگا ہے نا؟ واو، یہ میں ایک دن کے لیے اپنی کزنز کو دکھا سکتی ہوں۔ خاور نے جلدی سے وہ اس سے واپس لی۔ پلیز حنین، کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ۔ پھر بامشکل ضبط کرتے ہوئے ایک نظر اپنے سامنے پھیلے کام کو دیکھا اور دوسری اس پہ ڈالی جو معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر قدرے خفگی سے فلیش اس سے لی اور ایک دوسرے کمپیوٹر کی طرف آیا۔ ہنا بھی جلدی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور وہ خاموشی سے اس کا کام کر کے دے رہا تھا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کی بورڈ اس کے سامنے کیا اور کسی مہذب انسان کی طرح دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ہنا نے ٹائپ کیا اور سیدھی ہوئی۔ چند منٹ مزید ضائع کیے خاور نے، پھر اس کی طرف گھوما۔ ہو گیا تمہارا کام، اب جاؤ۔
مگر میں اسے کھولوں گی کیسے؟ اف! اس نے اکتا کر چند بٹن دبایا اور کی بورڈ اس کے سامنے کیا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو، کھل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ کرنل خاور، خوشی سے کہتے ہوئے اس نے ٹائپ کیا۔ پھر مسکراہٹ الجھن میں بدلی۔ یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ تم غلط پاسورڈ لکھ رہی ہوگی۔ تمہیں یقین ہے کہ یہی پاسورڈ تھا؟ تحمل سے بولا۔ کیا مطلب یقین ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہوں نا؟ اتنا سادہ پاسورڈ تھا میرا۔ اف! یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ پریشانی سے بار بار پاسورڈ ٹائپ کرنے لگی۔ خاور نے قدرے غصے سے ٹوکا۔ مت کرو، تم فائلز کرپٹ کر دو گی۔ مگر تیسری دفعہ جب پاسورڈ نہ لگا تو فائلز کرپٹڈ لکھا آنے لگا۔ اف حنین! خاور نے بیزاری سے فلیش کھینچی اور اسے تھمائی۔ اب اسے جا کر آگ میں جھونکو اور مجھے کام کرنے دو۔ کیا مطلب؟ میں نے 1 ہفتہ لگا کر ان کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ میری فرینڈ سے شرط لگی ہے۔ پلیز کرنل خاور، مجھے یہ کھول کر دیں۔ وہ بدحواس ہو گئی تھی۔ حنین، مجھے ایک سیمینار کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کرنا ہے۔ میرے پاس بہت کام ہے۔ تمہاری ٹین ایج حرکتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جاؤ! رکھائی سے کہہ کر وہ واپس اپنی کرسی پہ آیا۔ پلیز کرنل خاور۔ جاؤ حنین! وہ سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تو خاور نے نگاہ اٹھائی۔ سامنے کھڑی حنین چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ موٹے موٹے آنسو گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ خاور نے کرا کر کن پٹی مسلی۔ اب کیا ہے؟ اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تو بھی ایسے ہی کرتے۔ اس نے جھکے چہرے کے ساتھ آنسو رگڑے اور فلیش پکڑ کر سست روی سے جانے کو مڑی۔ ساتھ ہی ہچکی لینے کی بھی آواز آئی۔ خاور نے آنکھیں میچ کر خود کو جیسے ڈھیروں صبر دلایا اور پھر اسے آواز دی۔ میں صرف ڈی کرپٹ کر کے دوں گا، لیکن دوبارہ انکرپٹ نہیں کروں گا۔ وہ الٹے قدموں بھاگ کر واپس آئی، آنسوؤں والے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ سچ؟ کتنی ڈرامہ ہو تم! ناگواری سے بولا۔ حنا نے پلکیں جھپکاتے فلیش اس کو تھمائی، پھر اس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ شدید کوفت زدہ سا فلیش اڑستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ لمبا کام ہے اور تم اس دوران خاموش رہو گی۔ مجھے زائد باتیں پسند نہیں۔ تمہارے پہلے لفظ پہ میں کام روک دوں گا۔ تیزی سے ٹائپ کرتے انگلیاں مسلسل چل رہی تھی۔ اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی حنا ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ سو آپ نے EI گیمل کے ذریعے کی کو؟ خاور نے پڑھ کر گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے لبوں پہ انگلی رکھ لی۔ اچھا سوری، میں چپ۔ وہ شدید کوفت زدہ سا کمانڈز دینے لگا۔ حنین لب دانتوں سے دبائے ایکسائٹڈ سی دیکھ رہی تھی۔ جس کو اتنا ماہر استاد ملے وہ نہ سیکھے، یہ کیسا ہو سکتا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسامہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور ندرت فون پہ بات کر رہی تھی۔ اب اپنے کمرے میں جلدی سونے جا چکے تھے۔ اچھا ذکیہ خالہ، اللہ حافظ۔ ندرت سارا کی امی سے فون پہ بات ختم کر کے سیم کی طرف مڑی۔ وہ ناخوش لگ رہی تھی۔ فارس اور زمر کو دیکھو، شادی کا فنکشن چھوڑ کر باہر ڈنر کرنے چلے گئے۔ اب اس کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر وہاں کھانا نہیں کھانا تھا تو گھر آ جاتے۔ فضول پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فارس بھی جہاں بیوی کہے چل پڑتا ہے۔ سیم نے مڑ کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی کچن میں دیکھیے، چولہا بند ہے نا؟ کیونکہ مجھے جلنے کی شدید بو آ رہی ہے۔ ہاں ہاں بند ہے، دودھ کڑ گیا تھا تو میں نے اتار لیا۔ وہ اپنے ہی خیال میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ گئی۔ سیم نے سر جھٹکا اور واپس ٹی وی دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس نے تھکی تھکی سی زمر کو آتے دیکھا۔ وہ بجھی بھی رونق لگ رہی تھی، سیدھی نیچے تہہ خانے میں چلی گئی۔ سیم آہستہ سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، اداس اور اکیلی۔ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ ماموں کہاں ہے؟ تمہارے ماموں کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زمر نے جواب دیے بنا سر گھٹنوں پہ رکھ لیا۔ سیم نے اس کے ساتھ زینے پہ کچھ رکھا اور پھر اس سے واپس چلا گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ چاکلیٹس کا ڈبہ تھا۔ زمر زخمی سا مسکرائی۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ایک دفعہ اچھی لگے وہ ہمیشہ اچھی لگتی رہے۔ جیسے وہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آج میں نے اسے جان لیا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ اسے زرتاشا سے اپنی سوچ سے زیادہ محبت تھی اور مجھ سے اپنی سوچ سے بہت کم۔ اندھیرے تہہ خانے کی سیڑھیوں پہ ریپر میں لپٹی چاکلیٹس کی مہک کے اندر پھر سے ربیکہ کی خوشبو بھی بس گئی تھی۔ زمر یوسف نے زندگی میں پہلی دفعہ فارس کے بارے میں اتنی بڑی بات بالکل درست کہی تھی۔
لیکن اگر وہ سن لیتا تو تعجب اور حیرت سے تردید کر دیتا۔ وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ پہلے وقت دیکھا، نماز کا خیال آیا، پھر کچھ دیر بعد سوچ کر ٹال دیا۔ جیل سے آنے کے بعد وہ بہت کم نماز پڑھ پاتا تھا۔ کمرے میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے جوتے اتارے، دفتن سیل بجنے کی آواز آئی۔ زمر شاید باتھ روم میں تھی، سیل بیڈ پہ پڑا تھا۔ فارس کسی خیال کے تحت اٹھا اور اس کا موبائل اٹھایا۔ احمد شفیع کا پیغام آیا تھا۔ اس کے ابرو بھنچے۔ سیل اٹھایا اور زمر کا پیٹرن ملا کر اسے کھولا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، کال می جب میرا میسج دیکھیے۔ فارس کے ابرو مزید تن گئے، انگوٹھے سے اسکرین اوپر کی، پرانے میسیجز، باہر ملنے کے، کسی کام کی طرف اشارہ، فیس کی بات، احمد کا فیس کے لیے شکریہ کرنا، سب مبہم تھا، مگر تنے ابرو اور بھنچے لبوں کے ساتھ اس نے فون واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور باہر بالکنی میں آ گیا۔ وہاں تاریکی تھی۔ فارس کرسی پہ پاؤں لمبے کر کے نیم دراز ہوا اور آنکھیں بند کر لی۔ دل و دماغ دو حصوں میں بٹے تھے۔ وہ اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ ایک بے وقوف عورت اور ایک بدترین وکیل صحیح، مگر وہ پیٹھ پیچھے حملہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مگر پھر بھی وہ اتنا بے چین کیوں تھا؟ شک بڑھتا کیوں جا رہا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تاریکی میں اپنی ساری زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ فارس غازی نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا تھا جہاں ایک بیمار شخص پہلے سے موجود تھا، اس کی ماں جو مرض عشق میں مبتلا تھی۔ وہ ایک کاردار تھی، علیمہ کاردار، بے حد خوبصورت، ہاشم جیسے نقش اور نوشیروان جیسا مزاج، نخرہ، غرور، غصہ، سب کسی کاردار جیسا تھا۔ کسی زمانے میں یہ سب اپنے جوبن پہ ہوتا ہوگا، مگر جس عمر میں اس کے ذہن نے شعور کی منزل پہ قدم رکھا وہ بہت حد تک ڈھہ چکی تھی۔ اسے ایک شادی شدہ آدمی سے محبت ہوئی تھی، گو کہ وہ اورنگزیب کاردار کی بہن تھی، امیر تھی، خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی محبوب کو خرید نہیں سکی تو خود اس کے قدموں میں رول دیا، ہر قیمت پہ اسے اپنانا چاہا اور اپنا بھی لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کو بھی اس کی ماں سے محبت تھی، مگر یہ متوازن محبت تھی، اس میں مرض کا عنصر نہ تھا۔ علیمہ کے لیے طاہر نے سب کچھ کیا، اس کو اپنا نام دیا، اولاد دی، مگر ایک الگ گھر نہ لے کر دے سکا۔ علیمہ کو الگ گھر کی تمنا بھی نہیں تھی۔ وہ جہاں تھی خوش تھی، تب تک جب تک وہ ان ماں بیٹے سے ملنے آتا رہے، اور وہ اکثر آتا تھا۔ فارس کے لیے وہ آئیڈیل مرد تھا، مضبوط اور بہادر۔ ہر بچے کے لیے اس کا باپ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، جو ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ہر پریشانی میں ان کی ڈھال بن سکتا ہے۔ پھر ایک دن آئیڈیل کا یہ مجسمہ بھی خاک بوس ہو گیا۔ اس روز کسی چیز کی دعوت کی گئی تھی۔ بالکنی میں بیٹھے فارس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، اس کے پاس ہونے کی خوشی میں شاید کوئی پوزیشن لی تھی اس نے۔ اس کا باپ، اس کی ماں اور 6 سالہ فارس، وہ بہت مسرت اور فخر سے اس دعوت کا حصہ بنے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، تحفے، رنگ، خوشبو، روشنیاں۔ دعوت اورنگزیب نے دی تھی۔ کسی زمانے میں ان کو اپنی بہن اور بھانجے سے بہت لگاؤ ہوتا تھا، لیکن پھر جواہرات کاردار نے اپنے کسی ملازم کے ہاتھوں طاہر غازی کی پہلی بیوی کے گھر پیغام بھجوا دیا۔ وہ اپنے 2 بچوں، ایک بڑی لڑکی اور ایک فارس سے کچھ بڑے لڑکے کے ساتھ اس دعوت پہ آدم کی۔ ندرت اور وارث کی ماں ولایت بیگم، وہ سخت گیر، فربہ مائل اور اوسط تعلیم یافتہ عورت تھی۔ اگر وہ کسی اونچی ڈگری کی حامل ہوتی تب بھی شاید وہ یہی کرتی جو اس نے کیا۔ حلیمہ کے سوشل سرکل، اورنگزیب کے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اس نے چلا چلا کر سب کو بتایا کہ وہ اس دھوکے باز انسان کی پہلی بیوی ہے۔ یہ تو 2 بچوں کا باپ ہے اور اب یہاں کھڑا ہے ایک خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ۔ جواہرات اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے بیٹھی تماشا دیکھتی رہی۔ علیمہ حق تک سی کھڑی رہی۔ اورنگزیب اور طاہر اسے سمجھاتے رہے کہ علیمہ، اورنگزیب سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے نکاح کیا ہے، گناہ نہیں کیا، مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ ولایت تو نہیں جانتی تھی، اسے تو آج علم ہوا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور اپنے آنسوؤں سے جو کچھ کہا وہ کونے میں کھڑے فارس کا ذہن تاعمر اپنے باپ کے لیے داغدار کر گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی باپ کے لیے محبت میں کمی آئی یا وہ ان سے نفرت کرنے لگا، بس اتنا تھا کہ اس نے باپ کا مان اور اعتماد کھو دیا۔ اگر ولایت نہیں جانتی تھی تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اس کا خیال کسی کو نہیں تھا۔
بس تقریب کی شرمندگی اور آہان کو تحلیل کرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ وہ وہیں اس کونے میں کھڑا رہا، ساکت، خوف زدہ، بے یقین، فکر مند۔ اس کو ایک دم اپنا آپ کمزور اور بے سہارا لگا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا اس کا باپ ولایت بیگم کو صفائی پیش کر رہا تھا۔ وہ پریشان تھا اور بے چین بھی۔ وہ سب کچھ لگ رہا تھا سوائے ایک بہادر مرد کے، اور یہ سب کرتے ہوئے اس نے علیمہ کاردار کو قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی بے بس اور بے سہارا کھڑی تھی۔ طاہر غازی ان دونوں کا سہارا نہیں بن سکا تھا۔ گھر کا سربراہ ایسا نہیں ہوتا، گھر کے سربراہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علیمہ کی انگوٹھی کا نگینہ اسے چبھا تھا۔ اس چبھن میں بھی احساس تحفظ تھا۔ ان دونوں میں کون کس کو تحفظ دے رہا تھا دونوں کو نہیں معلوم تھا، مگر اس دن سے فارس کو لگنے لگا تھا کہ ہر رشتہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس نے باپ سے محبت کرنا کم نہیں کی، لیکن یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک ایسا مرد ہے جو کٹھن وقت میں ان ماں بیٹے کے سر کی چھت نہیں بن سکتا۔ طاہر غازی اپنی پہلی بیوی اور خاندان کے ہاتھوں آہستہ آہستہ شکست تسلیم کرتے گئے۔ مہینوں بعد ادھر چکر لگا پاتے یا بالکل نہ آتے، فارس کو نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا، لیکن ایک دن وہ ان دونوں کو اپنے خاندانی گھر لے ہی آئے۔ یہاں سے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ رنگین فلم جیسے بلیک اینڈ وائٹ اور میوٹ ہو گئی تھی۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ دو قیدی عجیب انداز میں لائے گئے تھے۔ نہ ان کے کوئی حقوق تھے نہ مان تھا۔ ان سے بات کرنا گناہ، ان کی پرواہ کرنا جرم تھا۔ گھر میں واضح لکیر کھنچ گئی تھی۔ ایک طرف ایک کمرے میں وہ نازوں میں پلی، مرض عشق میں مبتلا، ہر حال میں طاہر کے ساتھ رہنے کی خواہ لڑکی اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ تھی، اور دوسری طرف طاہر کی خاندانی بیوی اور اس کے دو بچے جن کو پورے خاندان کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس کا کمزور باپ دریا کے دو کناروں کو ملانے کی کوشش میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اس سب سے نکالنا چاہتا تھا، مگر ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ شخص کبھی اس پانی سے نہیں نکل پائے گا۔ اس دن فارس گھر چھوڑ کر واپس بھاگ آیا تھا۔ زمر کمرے میں آ چکی تھی۔ آہٹ نے فارس کا ارتکاز توڑ دیا۔ وہ پرانی یادوں کو جھٹک کر موبائل نکال کر بے مقصد بٹن دبانے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس سحر پیر ہارون عبید کی رہائش گاہ کا سبزہ اداس تھا۔ آبدار کی کھڑکی سے دکھائی دیتے لان میں مور خاموش بیٹھے تھے۔ بطخیں اداسی سے کونے میں دبکی تھی۔ بلی جانے کہاں گم تھی، اور وہ خود کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ سیب سعدی یوسف کا صفحہ کھول رکھا تھا اور آنکھیں شدید اداسی لیے اس لڑکی کی مسکراتی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے نہا خانوں میں ایک منظر سا امڑ رہا تھا۔ آبی نے آنکھیں بند کر لی اور اس یاد کے جھرنے کو بہنے دیا، اتنا کہ اس کے پانی میں وہ خود بہتی چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ وہ سرسی دوپہر تھی۔ سرما کی اداسی ہر جگہ گھلی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے جرنل پہ چند اہم نکات لکھے جا رہی تھی جب اس نے وہ آواز سنی، کسی کو مارنے کی آواز۔ چونک کر سر اٹھایا تو کیفے کے ایک کونے میں جہاں دیوار سی بنی تھی پتلی گلی کی طرح، وہاں ایک لڑکا دوسرے کو پیٹ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ حیران پریشان سی اٹھتی، مار کھانے والے لڑکے کے چہرے پہ نظر پڑی۔ وہ نوشیرواں کاردار تھا۔ آبی نے ناک سکوڑی اور واپس بیٹھ گئی۔ گڈ فار ہم۔ اس کے ساتھ والی میز پہ ایک قدرے درمیانی عمر کی دیسی عورت بیٹھی تھی، سر بالکل گرائے، چپ، خاموش۔ کی نکھیوں سے آبی کو نظر آیا ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا 2 کافی کے مگ لیے ادھر آ بیٹھا ہے۔ اس کی آبی کی طرف پوچھ تھی۔ وہ بھی توجہ دیے بنا کام کرتی رہی، البتہ ان کی باتیں کان میں پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکا شاید اس عورت کا اسٹوڈنٹ تھا، اور عورت کو تو وہ ٹیچر کی حیثیت سے پہچانتی بھی تھی۔ یہ تمہارا دوست ہے نا جو مار کھا رہا ہے؟ کیفے میں اس وقت لوگ بہت کم تھے، پھر بھی وہ اٹھ کر اس طرف دوڑے تھے، مگر وہ لڑکا کچھ بھی سنے سمجھے بغیر شیرو کو مارے جا رہا تھا۔ تم بھی اس کی مدد کے لیے جاؤ۔ اس کی مدد کے لیے بہت سے لوگ ہیں، ابھی پولیس بلا لیں گے، مگر آپ کی مدد کے لیے اس وقت صرف میں ہی ہوں۔ آبی خاموشی سے گردن ترچھی کیے لکھتی رہی۔ تم میری کیا مدد کر سکو گے؟ تم خود ایک بچے ہو۔ میرا 3 مسکیریج ہوا ہے۔ آج تو ڈاکٹر نے بھی نا امیدی کی باتیں کی ہیں۔
میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آبی نے یوں ہی سر اٹھا کر اس طرف دیکھا۔ لڑکے کی پشت تھی مگر عورت کا نیم رخ واضح تھا اور وہ سر جھکائے آنسو پونچھ رہی تھی۔ مسز مرجان، تھوڑے تحمل سے میری بات سنیے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آبدار پھر سے کام کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا اب وہ اسے تسلی دے گا، علاج کے طریقے یا پھر اڈاپشن یا اس حقیقت کو قبول کر کے مثبت سوچ کے ساتھ رہنے کی نصیحت۔ آپ کا ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ انفرٹائل ہیں، آپ کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ لکھتے ہوئے آبی رکی، اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ اسے برا لگا تھا، ایسے کہتے ہیں کسی کو بھلا؟ مڑ کر شاکی نظروں سے دیکھا، دور کونے میں لوگ شیرو کو اٹھا رہے تھے، وہ لڑکا بھاگ چکا تھا۔ آپ بانجھ کہلانے پہ اتنی اپسیٹ کیوں ہیں سعدی؟ مسز مرجان نے صرف گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ قرآن پڑھتی ہیں مسز مرجان؟ اچھا، اب وہ ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام والا واقعہ دہرائے گا؟ آبی نے دوبارہ سے کام کی طرف متوجہ ہوتے سوچا۔ کبھی کبھی، یہی کبھی کبھی، اس دنیا کے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ خیر، آپ نے اس میں زکریا علیہ السلام والا واقعہ تو پڑھا ہوگا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑے، تو اللہ نے انہیں یحییٰ عطا کیے، مگر وہ پیغمبر تھے سعدی نے گہری سانس لی۔ میم، خوبصورت لڑکوں کی بات کاٹا نہیں کرتے، اس لیے تحمل سے مجھے سنیے۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو ایک دم سے اولاد نہیں دے دی، بلکہ پہلے بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ مگر جب یہ بشارت دی تو زکریا علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بھی تو تخلیق کیا تھا اور آپ بھی تو کچھ نہیں تھے۔ آپ مجھے بتائیے مسز مرجان کہ آپ نے غور کیا اس پہ؟ دیکھو سعدی، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کچھ بھی نہ تھے، یعنی ہر انسان پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا امیزنگ ہے کہ وہ 6 فٹ کا انسان بن جاتا ہے۔ ہم سب کی پیدائش امیزنگ ہے، لیکن میرا کیس مختلف ہے۔ نہیں، یہیں پہ ہم دونوں مختلف ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور قرآن پہ غور و فکر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اب اسی آیت کو دیکھ لیں، اللہ نے زکریا کو مخاطب کیا کہ آپ بھی تو کچھ نہ تھے۔ آپ نے اس سے مراد ہر انسان کی پیدائش لی، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ آبی بے اختیار گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ مسز مرجان نے بھی قدرے متذبذب سے اس لڑکے کو دیکھا۔ میرے خیال میں مسز مرجان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہر انسان کی پیدائش نہیں، صرف زکریا کی پیدائش پہ غور کریں۔ مطلب زکریا بنی اسرائیلی تھے، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے، یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اور اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم اور سارہ کے۔ سارہ علیہ السلام، اس نے اضافہ کیا۔ پشت ہونے کے باوجود آبی کو لگا تھا وہ مسکرایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوموں میں سے ایک ہے۔ ہم پٹھان ہوں یا گورے لوگ یا فلسطینی یا ملک اسرائیل کے یہودی، ہم بنی اسرائیلی ہیں۔ اسی لیے پٹھانوں اور گوروں، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، ان کی شکلیں ملتی ہیں، کیونکہ ہم سب پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ زکریا بھی اسرائیلی تھے، میں بھی اسرائیلی ہوں، اور ہم سب کی ماں تھی حضرت سارہ۔ آپ کو معلوم ہے سارہ کون تھی؟ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی وہ۔ مسز مرجان کو یاد آیا، بالکل، وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی، اور وہ بانجھ تھی۔ ایک لمحے کے لیے آبدار کا سانس رک گیا، ارد گرد ہر شے تھم گئی۔ مسز مرجان بھی بالکل ٹھہر کر سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے جو فرمایا، شاید اس کا مطلب یہ بھی تھا مسز مرجان کہ آپ اپنی پیدائش پہ غور کریے زکریا، آپ بھی تو ایک بانجھ عورت کی اولاد ہیں۔ آج دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اسی بانجھ عورت کی اولاد ہے۔ اگر سارہ کے اولاد ہو سکتی ہے تو دنیا کے ہر مرد اور عورت کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ مسز مرجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
مگر وہ پیغمبر کی زوج تھی، اس لیے ان کی اولاد ہوئی؟ نہیں، ان کی اولاد اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر، کسی قبر، کسی مزار، کسی تعویذ کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ آپ ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعا کو بڑھائیے۔ یہ وہی اللہ ہے جو حضرت سارہ کا اللہ تھا۔ کیا آپ کی دعا بھی ویسی ہے جیسی سارہ کے شوہر کی تھی؟ مسز مرجان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آبدار بالکل ٹھہر کر سن رہی تھی۔ مگر سعدی، یہ میری آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا، یہ فرق کیسے معلوم کروں؟ معلوم کر کے کیا کریں گی؟ سزا ہوئی تو معافی مانگیں گی، آزمائش ہوئی تو دعا کریں گی کہ اللہ اس میں کامیاب کرے۔ مسز مرجان، مجھ سے پوچھیے تو یہ معلوم کرنا لایانی ہے۔ اس بحث کو چھوڑ دیں اور یہ دونوں کام کرتی رہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ بھیگے چہرے کے ساتھ مسز مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کو کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ سو اس شخص کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے سمجھیے پہلی سیڑھی پہ کھڑے شخص کو 10ویں سیڑھی تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑے۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اس کی آزمائش کھول دی جاتی ہے۔ یہ میری خود سے گھڑی بات نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ مطلب کہ یہ سب ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جی، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس مقام تک کتنی جلدی پہنچتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریے تو خود زینے عبور کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیے اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی قرض نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی۔ یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگے، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں یہ قرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی سائڈ پہ ہوگا جن کو وہ آزمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے دکھ دیتا ہے۔ آبدار عبید کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا، پھر بھی اس کو لگا اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ کوئی اتنا نرم، اتنا پیارا کیسے بول سکتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر گھوم کر اس لڑکے کو دیکھنا چاہا۔ اس کی پشت تھی مگر سامنے گلاس ڈور فریج میں اس کا چہرہ منعکس ہو رہا تھا۔ چھوٹے گھنگریالے بال، خوبصورت چہرہ، صاف رنگت، بھوری آنکھیں۔ سعدی، تم نے میری امید پھر سے زندہ کر دی ہے۔ میں اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکوں گی۔ مسز مرجان آنسو رگڑتے ہوئے اسے ممنونیت سے دیکھتی کہہ رہی تھی، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ بالکل، وہ ذرا جوش سے آگے کو ہوا۔ اگر کلاس میں کبھی کوئی ایسا مقابلہ ہو جس میں سب سے ہینڈسم لڑکے کو منتخب کیے جانا ہو تو وعدہ کریں آپ مجھے ووٹ دیں گی۔ اور وہ روتے روتے ہنستی تھی۔ اور اب اتنے سال بعد آبدار عبید اداسی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ میز پہ اس کا سفری بیگ تیار رکھا تھا۔ وہ قیدی تھا یا صرف مہمان، یہ فیصلہ اسے سفر کے بعد ہی کرنا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد وہ کیا کرے گی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ قسمت بھی کیسے عجیب انداز میں اسے اس سے ملانے جا رہی تھی۔ اس صبح مطلع صاف تھا، سورج بھی مکمل روشن تھا۔ بڑے ابا کے آبائی قصبے میں
ان کے چچیرے بھائی کی وفات کی اطلاع فجر کے قریب آئی تھی۔ ندرت فوراً سے چلنے کی تیاری پکڑنے لگی۔ ابا بہت آزردہ تھے مگر ان کا جانا بھی ضروری تھا۔ ناشتے کے بعد ندرت، ابا اور صداقت سفر پہ نکل پڑے اور 2-3 دن کے لیے ریسٹورنٹ بند کرنے کا کہہ دیا۔ وہ گئے تو گھر میں خواہ کا سناٹا چھا گیا۔ سیم اسکول جانے سے انکار کر کے سونے چلا گیا۔ فارس اور زمر کی اس رات سے بات چیت بند تھی، کیونکہ فارس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، سو وہ نارمل تھا، مگر زمر کا دل بری طرح ٹوٹا تھا کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ صبح باسی ہو کر ایک روشن دوپہر میں ڈھلی تو ایک سرکاری دفتر کی عمارت کے اندر ایک آفس میں فارس غازی بیٹھا تھا اور مسلسل کان کی لو مسلتے ہوئے سامنے بڑا جمان آفیسر سے بات کر رہا تھا۔ آپ نے اس کار کی تفصیلات چیک کی؟ مجھے افسوس ہے، یہ اساس معلومات ہے اور میں آپ کو نہیں دے سکتا، وہ صاحب نہایت افسوس سے کہہ رہے تھے۔ آپ کو اس کے لیے کورٹ آرڈر لانا ہوگا۔ فارس نو پرابلم کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ملازم نے اندر جھانکا۔ سر، آپ کو وارثی صاحب بلا رہے ہیں۔ آفیسر نے پہلے فارس کو دیکھا، پھر ملازم کو۔ کیوں؟ سر، وہ بہت غصے میں، ان کے کمرے میں کسی نے باوردی مواد کا بیگ رکھ دیا ہے۔ ان سے پہلے صرف آپ گئے تھے ادھر، وہ آپ کو فوری طلب کر رہے ہیں۔ وہ صاحب تیزی سے اٹھے، فارس کو باہر بیٹھنے کا کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ ہی باہر نکلا، مگر وہ پریشانی سے آگے بڑھتے گئے اور دوسرے لوگ بھی اسی طرف جاتے دکھائی دیے تو وہ الٹے قدموں واپس اندر آیا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے ان کے کمپیوٹر کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بیٹھنے کی بجائے جھک کر کھڑے وہ کی بورڈ پہ بٹن دباتا رہا۔ سسٹم آن تھا۔ چند لمحے لگے اسے مطلوبہ معلومات تک پہنچنے میں۔ کورٹ آرڈر کی ایسی کی تیسی 2 صفحے پرنٹ کیے، انہیں طے کر کے جیب میں اڑسا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ دوپہر شام میں ڈلی اور شام ایک سوگوار رات میں تبدیل ہو گئی۔ انیکسی کے باہر سبزہ اظہار تاریخ تھا، مگر اب بتیاں جلی تھی۔ حنین آج گل خان کے اسٹال سے بہت سے تازہ پھول لے آئی تھی اور اس نے زمر کی وجہ سے قیمت صرف دگنی بتائی تھی، 4 گنا نہیں، اور اب ان کو لاؤنج کی گول میز پہ رکھ رہی تھی۔ اسامہ اور حنین نے مل کر چائنیز بنایا تھا اور سارا کچن بے ترتیب کر کے رکھ دیا تھا۔ اب بس گرما گرم کھانا ڈش میں نکالنا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے آواز دی، ماموں، زمر، نیچے آ جائیے، کھانا لگ گیا ہے۔ اوپر کمرے میں فارس صوفے پہ بیٹھا وہیں کاغذات دیکھ رہا تھا۔ الیاس فاطمی کے بیٹے کی کار کی کسٹم ڈیوٹی وارث کے قتل سے 1 روز پہلے ادا کی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا جو ڈیوٹی ادا کرنے والے کی طرف اشارہ کرے۔ وہ شخص جس نے پیسے ادا کیے ہیں اسی نے وارث کو قتل کروایا ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زمر بال برش کر رہی تھی، اکتا کر بولی، تمہارا مطلب ہے تمہارے ذریعے اس نے وارث کو قتل کروایا ہوگا؟ فارس نے نظر اٹھا کر برہمی سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، بس مجھے وہ شخص یاد نہیں آ رہا جس کے کہنے پہ میں نے یہ کیا تھا، اور کاغذ رکھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کن پٹی مس لی۔ کچھ روز سے خرابی طبیعت میں اضافہ ہو گیا تھا، مگر کیا فرق پڑتا تھا؟ سر جھٹکتے وہ باہر نکل آئی۔ اسامہ برتن لگا رہا تھا اور حنین چاول ڈش میں نکال رہی تھی۔ فارس میز کے گرد بیٹھا تھا۔ زمر زینے اتر رہی تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس کی گھنٹی کی آواز سور جیسی تھی، عجیب وحشت ناک سی۔ وہ قریب تھی، سو لاؤن سے گزر کر راہداری میں آئی۔ فارس بھی پیچھے آیا تھا۔ راہداری اندھیر تھی، دروازے کے ساتھ کھڑکی پہ پردہ پڑا تھا، مگر اس سے روشنی چھلک رہی تھی، تیز لائٹس۔ زمر نے قدرے اور چمبے سے پردہ سرکایا، یوں لگتا تھا رات میں دن کا سما ہو۔ گاڑیاں، روشنی، پولیس، موبائلز۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئی، مڑ کر دیکھا، فارس بھی اتنے ہی اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر زمر نے بند دروازے سے پکارا، کون؟ مسز زمر، فارس غازی گھر پہ ہیں؟ ASP سرمد شاہ کی آواز سنائی دی۔ پیچھے پولیس کی گاڑیوں کا سائرن۔ فارس چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پکارا۔ ہمارے پاس فارس غازی کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں، اس سے کہیے کہ پرامن طریقے سے خود کو قانون کے حوالے کر دے۔ کسی نے زمر کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا۔ اس نے بے اختیار لبوں پہ ہاتھ رکھا، پھر آگے ہوئی، لیٹر ہول سے مجھے وارنٹ پاس کریں، میں وارنٹ دیکھے بغیر دروازہ نہیں کھولوں گی۔
اگلے ہی لمحے کاغذ دروازے کی در سے اندر داخل کیا گیا۔ سمر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے پکڑ کر کھولا۔ چند الفاظ پڑھے۔ 28 اگست کی رات، قمرالدین چودھری کا قتل، فارس غازی نامزد ملزم۔ تبھی فارس نے پیچھے سے کاغذ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ سمر نہیں مڑی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے پکار کر بولی تھی، اے ایس پی صاحب، یہ پہلی پیشی پہ معطل ہو جانے والا وارنٹ ہے۔ آپ سرکم ٹینسیکل ایویڈنس کی بنا پر کسی کو گرفتار نہیں۔ الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے جب فارس نے کونی سے پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور دوسری دیوار سے لگایا۔ پھر کاغذ اس کے سامنے لہرا کر سرخ غسیلی آنکھوں سے بولا، یہ کیا ہے؟ ڈونٹ وری، یہ صرف سمر بی بی، یہ کیا ہے؟ دستخط کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سمر بالکل ٹھہر گئی۔ دستخط کو نہیں دیکھا، وہ صرف فارس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سمر جسٹس مکرم کے سائن ہے، رائٹ؟ آپ کے ٹیچر کے۔ انہوں نے میرا وارنٹ جاری کیا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی؟ اس نے اچنبھے سے فارس کو دیکھا۔ فارس تم؟ میں نے آپ پہ اعتبار کیا کیونکہ ہم ایک ٹیم تھے، مگر آپ نے اتنی جلدی کی مجھے دھوکہ دینے میں؟ وہ اتنے صدمے، اتنے غصے سے بولا تھا۔ سمر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ فارس، یہ میں نے نہیں کیا۔ مجھ سے انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی نا، تھوڑا صبر تو کرتی، میں اپنے خاندان کو تو واپس جوڑ لیتا، پھر بھیج دیتی مجھے جیل۔ کاغذ غصے سے نیچے مارا تھا۔ فارس، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ بالکل سن تھی، صرف آپ جانتی تھی 28 اگست کے بارے میں۔ جسٹس مکرم آپ کے ٹیچر ہیں۔ احمر کو آپ نے ہائر کیا میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے۔ کیوں کیا؟ نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ پوچھ رہا تھا۔ سمر کے الفاظ، سارے ہی الفاظ ختم ہو گئے۔ فارس، وہ اور معاملہ تھا۔ میں یہ جو اتنے دن سے آپ بار بار ڈاکٹر کی طرف جانے کا کہہ کر گھر سے نکلتی تھی، یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ شدید ہرٹ ہوا تھا۔ فارس، میں کیوں تمہیں دوبارہ جیل بھیجنا چاہوں گی؟ پہلی دفعہ بھی تو آپ نے ہی بھیجا تھا۔ دکھی ملامت سی بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے زمر کی کونی چھوڑی اور دروازے کی طرف آیا جو مسلسل بج رہا تھا۔ سمر سن سی کھڑی تھی، بالکل پتھر ہوئی۔ فارس نے دروازہ کھولا۔ اے ایس پی اور اس کی نفری باہر چوکس کھڑی تھی۔ بہت سی گنز کا رخ اس کی طرف تھا۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہاشم نے مشروب کا گھونٹ بھرتے فخر سے جواہرات کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، سب سنبھال لوں گا۔ جواہرات اتنی خوش نہیں تھی۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ برا پھنسا ہے؟ ممی، وہ مسکرایا، یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہوا ہے۔ فارس غازی کے پاس اس رات کے لیے ایلی بائی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ اس رات ڈاکٹر ایمن کا ہسپتال جلایا گیا تھا۔ اب عدالت اس سے پوچھے گی کہ اس رات وہ کہاں تھا۔ اگر نہیں بتائے گا تو قاتل سمجھا جائے گا، اور اگر سچ بتائے گا تو آرسونسٹ، آگ لگانے والا ثابت ہوگا۔ فارس غازی برا پھنسا ہے۔ پچھلے 5 مہینے سے زندگی عذاب کی ہوئی تھی اس نے۔ بالآخر میں نے اسے سارے انتقام لے لیے ہیں، کیونکہ انتقام۔ اپنا گلاس جواہرات کے گلاس سے ٹکرایا۔ میرا جنون ہے۔ نیچے انیکسی کا دروازہ کھول کر فارس سامنے آیا اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ روشنی، بندوقیں، سب اس پہ تنی تھی۔ اے ایس پی سرمد شاہ نے ایک اہلکار سے ہتھ کڑی لی اور فارس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کلائیوں کو جکڑا۔ فارس طاہر غازی، تمہیں قمرالدین چودھری کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا جاتا ہے۔ فارس نے سختی سے آنکھیں میچ کر بہت کچھ اندر اتارا۔ ایک آخری ملامت زدہ نظر چوکھٹ میں پتھر ہوئی زمر پہ ڈالی اور پھر ایک سلگتی نگاہ اس ایس پی پہ ڈالی جو اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اسے ایک وین کی طرف لے جا رہے تھے۔ سمر انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ناکردہ جرم کا الزام لگنا اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی صفائی نہ دے سکنا کیسا ہوتا ہے۔ اور یہ تھا اس کا آج کا پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ فارس پھر سے جیل میں چلا گیا ہے، اور بہت زیادہ دکھ بھی ہوا ہے کہ وہ اسی پر الزام لگا رہا ہے۔ اور میں تو شاکڈ میں تھی جب فارس نے وہ سب کہا اس سے، مطلب فارس نے اس سے بول دیا، اور وہ بیچاری خود کتنا ڈسٹرب ہوئی ہوگی اس کی باتوں سے، کیونکہ اس کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور پھر اب پتہ نہیں کہانی آگے
کیا کرنے لگی اور کہاں تک جانے لگی، اور اب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ زمر نے بھی شاید غلط کیا، اس کو بتا دینا چاہیے تھا ہاشم کے بارے میں، لیکن اس نے ابھی تک نہیں بتایا تھا فارس کو اس کے بارے میں۔ اور پھر جس طرح فارس نے کہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا فیل کرتی ہے جب اس کو پتہ چلے گا کہ فارس نے وہ قتل نہیں کیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور اب ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جو کہ پتہ نہیں کیسے کلیئر ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈز میں، جو کہ میں آئی تھنک سو کچھ ہفتوں بعد ہی ریکارڈ کروں گی، کیونکہ اب ایک دن میں اتنی ساری ایپیسوڈز میں نے ریکارڈ کی ہیں، تو آج کا کوٹا پورا ہوا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔